أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ سننے سنانے سے قبل آئیے ہمارا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسملہ میں درود شریف پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، برابر ماشاءاللہ اس پروگرام کو شروع ہوئے تحریک عظمت مصطفیٰ کی جانب سے 1 سال ہو چکا ہے، اور رمضان مبارک کو چھوڑ کے تقریباً ہر پیر کو یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوتی ہے، اور اس محفل پاک کے منعقد ہونے کا مقصد و مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ جن کا ایمان ناقص ہے ان کا ایمان کامل ہو جائے، جو بے راہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ صراط مستقیم پر چلنے لگے، جو اعمال بد میں ملوث ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو جائیں، خود نیک بنے اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں۔ اور ہمارا یہ تھوڑا سا بیان چونکہ جب کوئی نامی گرامی آدمی ہوتا ہے، یہ ایک فطرت ہے انسان، کوئی نامی گرامی آدمی ہو وہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات اپنی زبان سے بولتا ہے تو دور دور تک وہ چرچے میں آ جاتی ہے۔
اور ہم جیسا آدمی کچھ بھی بولے، کچھ بھی کہے، کتنا بھی بتائے، کتنا بھی سمجھائے، مسجد کے باہر اس کا چرچا بھی نہیں، چونکہ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، ہماری وہ وقت نہیں ہے۔ ایک اپنے خطیب، ایک اپنے امام، ایک اپنے خطیب کی خطابت کی وقت کیا ہونا چاہیے۔ میں چرچے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ مسجد میں سنیں، کہیں اور نہیں، بلکہ اس کو گھر میں جا کے بچوں کے درمیان ریوائز کریں، خواتین کے درمیان اس کو دہرا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بلغوا انی ولو آیہ، تم میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت۔ تو جو آپ کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچانا آپ کے ذمے فرض ہے، آپ کے ذمے ضروری ہے دین کی بات کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اس پہنچانے کو قرآن کریم نے ایک جگہ یوں بھی بیان کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی تاکید فرمائی ہے کہ خود بھی نیک بنو اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرو، اپنی صلاحیت استعمال کرو دوسروں تک اچھی باتیں پہنچانے کے لیے، دوسروں کو گناہوں سے روکنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے۔ اور آج کا یہ پرفتن دور، کس طرح سے ہم اپنا ایمان سنبھال کے رکھیں، اور خاص طور پہ ہمارے وہ بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان کا، ہمارے بچوں کا ایمان کیسے سلامت رہے، ان کا ایمان کیسے بچا رہے، ان کا یقین اپنی جگہ پر کیسے مضبوط رہے، اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسجد آئے، مسجد سے گھر یا دکان، مگر آج کے اس دور میں کالجوں کا جو سسٹم ہو چکا ہے، اسکولوں کا جو سسٹم ہو چکا ہے، کتنا زہر بو دیا گیا ہے ہر ڈپارٹ کے اندر، کتنی زہریلی فضا ہو چکی ہے ہر ڈپارٹ کے اندر، خاص طور پر مذہب کو لے کر کے۔ تو اس سے بچنے اور بچانے کے طریقے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور خود ہمیں نہیں بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ کیسے ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے سب کے آنے کا مقصد اور مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور اپنی نبوت و رسالت کو بتانا۔
میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ، اور بار بار میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ہفتے میں 1 گھنٹے کا ٹائم نکالیں اور اس 1 گھنٹے کے اندر ایک دوسرے سے مکالمہ کریں، ایک دوسرے سے مباحثہ بطور مکالمہ بطور کہ اللہ کسے کہتے ہیں، سوال کریں آپ، اللہ کون ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کے کتنے نام ہیں، اللہ کی صفات کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ پوچھیں، سوال کریں اپنے بچوں سے، گھر میں جو خواتین ہیں جو آپ کو معلوم ہے رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، وہ آپ بتائیں، دوسروں کو معلوم ہے وہ بتائیں۔ اسی طرح نبیوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں بتائیں، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، ان کے والدین کے بارے میں، جو ان کی ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں، ان کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں، اور کسی ایک صحابی کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ واقعہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتائیں۔ جب آپ کسی صحابی کا واقعہ، کسی صحابی کی محبت جو اللہ کے رسول سے تھی، جو عشق صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے تھا، اس عشق اور صحابہ کرام کی اس محبت کو جب آپ اپنے بچوں میں بتائیں گے تو ان کے دل دماغ میں بھی اسی طرح محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان ٹس سے مس نہ ہو، وہ اپنا ضمیر نہ بیچے، وہ اپنا دل دماغ نہ بیچے، اس کا قدم نہ لڑکھڑائے، کچھ بھی اسے چھوڑنا پڑ جائے، کچھ بھی اسے قربان کرنا پڑ جائے، مگر ایمان کی دولت اس کے ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے۔ اور جو ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، جو کالجوں میں جاتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہو کہ ان بچوں کو اتنا کام دیا جاتا ہے کہ وہ بچے اسکول کے کام میں ہی اتنا مصروف رہتے ہیں بیچارے کہ انہیں زیادہ وقت نہیں ملتا ہے۔ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، جو اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے ہیں، ان کو زیادہ وقت نہیں ملتا ہے، اتنا کام اور اتنی پڑھائی کی انہیں خود دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسکول کے کام میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ مگر صاحب اس کے ساتھ ساتھ بے شک آج کے وقت میں اگر ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، اگر آج ہم صاحب قلم ہیں، تو یاد رکھو ہمارا وقار ہوگا، ہمارا اپنا ایک مرتبہ ہوگا، ہمارا اپنا ایک ہماری الگ پہچان ہوگی۔ اور اگر آج ہم صاحب قلم نہ ہوئے اور ہم نے اپنے بچوں کو صاحب قلم نہ بنایا تو پھر یاد رکھو ہماری نہ کوئی گنتی، نہ ہمارا کوئی نام، اور ہمارے سارے کام بیکار۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم اتنی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو دنیا میں اس کا پھل عطا فرمائے اور وہ کسی عہدے پہ چلا جائے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب نوکری تو ملتی نہیں، پڑھانے سے فائدہ کیا ہے، دکان پہ لگا دو، ٹھیلی پہ لگا دو۔ یہ ذہنیت ہمارے اندر جو پیدا ہو چکی ہے، اس ذہنیت نے ہمارے بچوں کی تعلیم کا ستیہ ناش لگا دیا کہ نوکری تو ملتی نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ
اپنے بچوں کو تعلیم پر ابھاریں، ان کے سامنے دنیاوی تعلیم میں جو ماہر لوگ ہیں یا ہو چکے ہیں، جن کا ایک اپنا مقام اور رتبہ ہے دنیاوی تعلیم میں، ان کے بارے میں انہیں بتائیں، ان کے دل میں شوق اور ذوق پیدا ہو اچھی تعلیم حاصل کرنے کا، اور اچھی تعلیم حاصل کرے صرف یہ نیت نہ کریں کہ ہمیں نوکری کرنا ہے، اچھی تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ اپنی زندگی سنوارنا ہے اور جو ہمارے آنے والی نسل ہے اس کو بھی سنوارنا ہے، یہ نیت ہونا چاہیے۔ اور اگر اتنی اچھی تعلیم ہم نے اپنے بچے کو دلائی کہ وہ بچہ ہمارا کسی عہدے پہ چلا گیا، ٹیچر بن گیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اور ضرورت ہے آج جو ماحول چل رہا ہے، جو ہوا چل رہی ہے، اس میں ضروری ہے کہ ہم آپ اپنے بچوں کو دنیا کی اتنی زبردست تعلیم دلائیں، اتنا اچھا قلم ان کے ہاتھ میں دیں، اور اتنی محنت اور لگن کے ساتھ انہیں پڑھائیں، ان کی پڑھائی پر ہر وقت دھیان رکھیں، رات و دن ان کی پڑھائی پر دھیان رکھیں، محنت اور لگن سے انہیں پڑھائیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی دل سے لگے ہوں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، آپ بھی محنت اور مشقت برداشت کر رہے ہوں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، اور آپ کا بچہ بھی محنت کر رہا ہو، مشقت کر رہا ہو، رات دن پڑھائی میں ایک کر رہا ہو، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پھل عطا نہ فرمائے؟ ضرور پھل عطا فرمائے گا۔ سچی نیت ہونا چاہیے، سچا خلوص ہونا چاہیے، اور منزل ہونا چاہیے کہ ہاں منزل ہماری کیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ ہمارا بچہ، وہ ہماری بچی دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی اس تعلیم میں گھر کر، محصور ہو کر دین ہی بھول جائے، قرآن ہی بھول جائے، حدیث ہی بھول جائے، اور ایمان ہی بھول جائے، تب تو وہ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ ہم اپنے بچوں کے کانوں میں ڈالیں، بتائیں کہ دیکھو یہ صحابی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے۔ وہ آپ سے بچہ پوچھے گا کہ اتنی محبت کیوں کرتے تھے، ان میں کون سی خوبی تھی نبی میں، پیغمبر میں؟ تو آپ بتاؤ گے کہ ان میں ہر خوبی تھی، ان کے جیسا حسین و جمیل نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کوئی کریکٹر اور کردار میں نہیں تھا، ان سے بڑھ کر ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ یہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، اس لیے ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے دل میں بھی محبت جاگے گی، اس کے دل میں بھی محبت کی چنگاری پھوٹے گی، محبت کا شعلہ پھوٹے گا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب اس کے دل میں مجذب ہوگی، گھر کرے گی، اسی محبت کا نام ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، جب میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تمام صحابیات کے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ گزشتہ پیر کو میں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حدیث پاک آپ کو سنائی تھی، دو اور حدیث پاک اسی تعلق سے سماعت کریں کہ صحابہ کرام اپنے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت کرتے تھے، کس درجہ عشق کرتے تھے۔
ہم سے تو ہمارے نبی نے نمازیں پڑھنے کا مطالبہ کیا ہے، روزہ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کریم پڑھنے کا مطالبہ کیا ہے، حج کرنے کا مطالبہ کیا ہے، زکوٰۃ دینے کا مطالبہ کیا ہے، بڑوں کے احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا ہے، ہم سے یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں، لیکن ان کو دیکھیں آپ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب زلف دتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ملے ماضی اور ملا مستقبل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو مراتب، جو درجات، جو بلندیاں عطا فرمائی اور جو اپنا قرب عطا فرمایا، وہ ماضی میں کسی کو نہ ملا اور مستقبل میں بھی کسی کو نہیں مل سکتا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ کیسے کیسے محبت کرنے والے، کیسے کیسے عشق کرنے والے، اور کیسے کیسے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے والے سنے، وہ کیسے کیسے لوگ تھے۔ سنی جو بانگے جرس تو بقتل گاہے جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث پاک سماعت کریں، یاد رکھیں حدیث پاک کو، اور یاد رکھ کر اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں اور اپنے گھر میں جو خواتین ہیں ان کو بتائیں کہ یہ محبت ہوتی ہے نبی سے، ایسے ایسے اس زمین پر نبی سے محبت کرنے والے گزرے ہیں کہ جن کی مثال نہ یہ سورج دے سکتا ہے نہ یہ چاند دے سکتا۔ جب ان محبت کرنے والوں کی مثال یہ چاند اور سورج اور ستارے نہیں دے سکتے ہیں تو پھر میرے نبی کی مثال کون دے سکتا ہے؟ وہ محبت کرنے والے بھی لاجواب، اور جس سے محبت کی وہ نبی بھی لاجواب، نہ محب کا کوئی جواب نہ محبوب کا کوئی جواب۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا، فرماتے ہیں میں نے بلال کو دیکھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، حضرت بلال کی بھی کیا شان ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مؤذن ہیں آپ، حضرت بلال حبشی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور بھی دیگر صحابی ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مؤذن ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں میں نے بلال کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لے کر باہر نکلے۔ تو لوگ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹنے لگے۔ یہ حدیث کا ایک ایک لفظ جس طرح حدیث پاک میں ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو جحیفہ جو راوی حدیث ہیں بیان کرتے ہیں میں نے بلال کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لے کر نکلے تو لوگ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹنے لگے۔ تو جس کو پانی مل گیا اس نے وہ پانی اپنے بدن پر مل لیا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ ایمان میں جو ثابت قدم رہے صحابہ کہ پہاڑ چل سکتا تھا، زمین چل سکتی تھی، آسمان چل سکتا تھا، چاند اور سورج سب اپنی جگہیں بدل سکتے تھے، مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت یافتہ جو صحابہ تھے وہ صحابہ ایمان میں اور محبت رسول میں اتنے مضبوط تھے کہ وہ کبھی ٹل نہیں سکتے، وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کو پانی مل گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی اس نے اپنے جسم پر مل لیا، اور جس کو پانی نہیں ملا، یہ دیکھیں آپ، جس کو پانی نہیں ملا تو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہاتھ کو تر کر کے اپنے جسم پر رگڑ لیا۔ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہاتھ رگڑ کے برکت حاصل کر لی۔ یہ محبت رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعے آپ کو بتایا یہی محبت تھی جس محبت کو عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس محبت کو، اس عشق کو، اس لگاؤ کو، اس انسیت کو جب اس نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا ہے، دیکھا ہے، اور جا کر کے مکے کے سرداروں کے درمیان جب اس کیفیت کو بیان کیا ہے اور یہ کہا کہ میں عروہ بن مسعود ثقفی نے سرداران مکہ سے کہا، کفار مکہ سے کہا تم ان سے لڑنے کی بات کرتے ہو، تم ان سے جنگ کرنے کی بات کرتے ہو؟ کہا سنو، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاش کے دربار میں بھی گیا ہوں، مگر میں نے جو ادب اور احترام کرتے ہوئے محمد عربی کے ماننے والوں کو، جو ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے انہیں پایا ہے، وہ کسی شہنشاہ کے درباریوں کو شہنشاہ کا ادب کرتے ہوئے نہیں پایا۔ ایک دوسری حدیث پاک حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور رات اور گھر کے ایک جانب، گھر کے ایک گوشے میں
مٹی کے برتن میں آپ نے پیشاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور گھر کے ایک جانب مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیشاب فرمایا۔ حضرت ام ایمن جو آپ کی خادمہ فرماتی ہیں کہ پھر رات میں اٹھی، میں بہت پیاسی تھی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تو میں نے وہ پیالہ لیا اور میں نے اس پیالے میں جو بھی تھا اسے پی لیا۔ حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں میں نے وہ پیالے میں جو بھی تھا میں نے پی لیا۔ فرماتی ہیں صبح میں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ کا بیان فرماتی ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ رات کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ فرماتی ہے میں نے جب رات کا واقعہ اپنے آقا کو بتایا کہ پیالے میں جو پیشاب تھا یا رسول اللہ وہ پیشاب میں نے پی لیا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے ام ایمن آج کے بعد کبھی بھی تمہارے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ اس حدیث پاک پہ آپ غور کریں، محبت دیکھیں، آپ عشق دیکھیں، کیسی محبت اور کیسا عشق۔ میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ام ایمن تم نے پیشاب پی لیا، آج کے بعد تمہارے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، کہ کوئی بیماری تمہارے پیٹ میں نہیں ہوگی، کبھی بیماری تمہارے پیٹ میں آ نہیں سکتی ہے۔ یہ وہی کہہ سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک و مختار بنایا، جنہیں طاقت و قوت عطا فرمائی، یہ وہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ محبتیں جو صحابیہ اور صحابہ اپنے نبی اور اپنے پیغمبر سے کرتے تھے، انہی محبتوں کی وجہ سے ان کا ایمان مضبوط تھا اور سلامت تھا۔ اے لوگوں، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی سے حد درجہ محبت کریں، اپنے نبی سے حد درجہ عشق کریں، اپنے نبی سے حد درجہ الفت و محبت کا رشتہ قائم کریں۔ اگر جتنا زیادہ رشتہ ہمارے نبی سے ہمارا مضبوط ہوگا، یاد رکھنا کبھی بھی دنیا میں کوئی فتنہ پیدا ہوا ہے، کوئی بھی فتنہ اٹھا ہو اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہو، تو معلوم ہے ہتھ کنڈا کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے کہ نبی کی گستاخیاں کرو، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ان کے نبی کی گستاخیاں کرو، ان کے نبی کی برائیاں کرو، برائیاں بیان کرو، اس لیے کہ جب ان کا رشتہ نبی سے کمزور ہوگا، ان کو پتا ہے کہ جب امت مسلمہ کا رشتہ نبی سے کمزور ہوگا، نبی سے ان کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو ان کا ایمان بھی کمزور ہوگا، اور جب ان کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا ان کا ایمان کمزور ہوگا، جب ان کا ایمان کمزور ہوگا تو پھر ان کو چاہے جس طرح سے گمراہ کرتے چلے جاؤ، چاہے جتنا ان کو گمراہ کر کے انہیں گمراہی کے گدھے میں ڈالتے ہوئے چلے جاؤ، اور جس کا نبی سے رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ قریب ہوگا نبی سے رشتہ،
اتنا ہی ایمان اس کا مضبوط ہوگا، پہاڑوں سے بھی زیادہ اور زمین سے بھی زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ نبی سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا اور ہمارے بچوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کرنے کے لیے آپ نے مشاہدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین پر حملہ نہیں کیا جاتا ہے معاذ اللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے، اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین پر لوگ حملہ نہیں کرتے ہیں معاذ اللہ۔ حملہ کرتے ہیں تو صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں، پھر وہ آزماتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا رشتہ ان سے ہے کیسا۔ تو ہمارا جتنا رشتہ ہمارے نبی سے مضبوط ہوگا اتنا ایمان بھی ہمارا مضبوط ہوگا، اتنا اسلام بھی ہمارا مضبوط ہوگا۔ اور بس یہی آپ سے کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے رشتے کو مضبوط کیجیے، اپنے بچوں کے درمیان اس رشتے کی بات کیجیے کہ نبی سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ تو حدیث میں آپ نے سنا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو مضبوط کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط رہے، ہمارے بچے گمراہ نہ ہو، ہمارے بچے غلط راہ روی کا شکار نہ ہو، ہمارے بچے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنی بہشتی زیور، یہ کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ اردو پڑھیں اپنے گھروں میں رکھیں، بہت سہل آسان لفظوں میں یہ کتاب ہے سنی بہشتی زیور، اور اس میں عقائد کے بارے میں، مسائل کے بارے میں اچھی خاصی باتیں بیان کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی پڑھے لکھے ہیں، اور ہر گھر میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا، بہن پڑھی لکھی ہو، بیوی پڑھی لکھی ہو، بیٹیاں پڑھی لکھی ہو، تو یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہے تو روزانہ ایک صفحہ کم سے کم جو پڑھا لکھا ہے وہ بیٹھ کے سارے لوگوں کو بتائے۔ میری بات آپ سر سے اوپر نہ لے جائیں، اپنے ذہن، اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ بچوں کا بھوش ہے، یہ بچوں کا مستقبل ہے۔ بچے اگر بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے تو یاد رکھو نہ دنیا میں ماں باپ کا ٹھکانہ لگے گا، نہ آخرت میں لگے گا۔ تو روزانہ ایک صفحہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ سارے لوگ گھر میں بٹھا کے وہ کتاب پڑھیں۔ قانون شریعت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، سنی بہشتی زیور ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، تعمیر ادب کے سارے حصے جو اردو میں کتاب ہے تعمیر ادب 1 سے لے کے 5 تک، اس میں بھی بہت کچھ ایمان اور عقیدے کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ریہرسل ضروری ہے، یعنی پڑھنا پڑھانا ضروری ہے، گھر کے اندر پڑھنا پڑھانا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں آپ، اور یہ تحدیث نعمت کے بطور بتا رہا ہوں۔ آج بھی عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے گھر پہنچنے کے بعد سارے لوگوں کو بٹھا کے یہی سنی بہشتی زیور میں خود سنتا ہوں اور پڑھواتا ہوں۔ آج کی بتا رہا ہوں، آج کی موجودہ، اپنے بچوں کو، اپنے سب کو، جو بھی گھر میں ہمارے ہیں سب کو بٹھال کے سنی بہشتی زیور، میرا لڑکا پڑھتا ہے، 4 بچے ہیں، چاروں باری باری پڑھتے ہیں، 10 لائن، 11 لائن، چاروں باری باری پڑھتے ہیں۔ جو لفظ آتے ہیں ان کے معنی بتاتا ہوں، جو چیز نہیں سمجھتے ہیں اس کو میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ میں اپنی بتا رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری اپنے بچوں کی خود اٹھا رہا ہوں
کہ میں دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہوں، دوسروں کو نماز روزہ ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور میرے ہی بچے کہیں لا علم رہ جائیں تو پھر میدان محشر میں میں اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤں؟ اس لیے مسجد کی تمام ذمہ داریاں نبھانے کے بعد، عشاء کے بعد، میں یہ کام از خود کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایمان اور عقائد کی کتاب سنتا ہوں، سناتا ہوں، پڑھواتا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے بھی بہت مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر اس کتاب کو شروع کریں، شروع کروائیں۔ ڈیلی آپ شروع کروائیں، ڈیلی آپ اپنے بچوں سے پڑھوائیں، خود بیٹھیں، سارے لوگ بیٹھیں۔ سارے کاموں کے لیے ہم اپنا ٹائم نکال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ایمان کی حفاظت کے لیے، اعمال صالحہ کی حفاظت کے لیے اگر ہم ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں تو پھر تو بہت یہ عجیب و غریب بات ہو جائے گی۔ اپنے نبی کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، اس کی بات کرنے کرانے کے لیے اگر ہم ٹائم نہیں نکالتے ہیں تو پھر ہم سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ میں آج اتنی بات پہ اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو اپنے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ سارے لوگ مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا کلمہ ہے، اس پہلے کلمے کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ جو اردو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قرآن شریف ترجمے والا پڑھا کریں، تفسیر والا پڑھا کریں۔ جو قرآن شریف پڑھے ہوئے، اردو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ قرآن شریف ترجمے والا پڑھیں، تفسیر والا پڑھیں۔ بھلے 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں آپ، ایک تو آیت پڑھنے کا ثواب اور دوسرے اسے سمجھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ بھائی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے ہی کے لیے اپنے محبوب پر نازل فرمایا نا، کہ اسے سمجھو کہ تمہارا رب تم سے کہہ کیا رہا۔ ابھی ہم آپ کے پاس کوئی خط بھیجیں، وہ خط نہ آپ خود پڑھیں، نہ پڑھوانے کی کوشش کریں، نہ سمجھیں، نہ سمجھانے کی کوشش کریں، تو پھر وہ ہمارا بھیجا ہوا خط اس کا مقصد کیا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن پاک نازل فرمایا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اور ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، سمجھانے کی کوشش نہ کریں تو پھر ہم گمراہی کے گڑھے میں تو چلے جائیں۔ اس لیے آپ 2 آیتیں پڑھو، مگر ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو، وہ زیادہ کارگر ہے ایمان بچانے کے لیے اور اعمال بچانے کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام